لا تعلمون صلی اللہ علیہ ایام فاطمیہ بی بی سیدہ کی تسلیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یقیناً بی بی سیدہ مظلومہ ہے، جیسا کہ اپنی وزارت میں آپ حضرات نے سنا اور پڑھا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک طلبہ کی گفتگو آپ حضرات سے کرنی ہے، ابھی تعلیم یقیناً بی بی سیدہ کی معرفت محال اور ناممکن ہے ہم جیسے افراد کے۔ مختصر طور پہ بی بی سیدہ کا تعارف میں اس طریقے سے کراؤں کہ آپ بعثت کے 5ویں سال عالم نور سے اس پورہ خاکی پر تشریف لائے۔ آپ کے والد ماجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، آپ کے بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور بیٹیاں حضرت زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم، اور آپ کے ایک فرزند کی شہادت دنیا میں آنے سے قبل ہوئی جن کا نام جناب محسن 11 ہجرت میں 13 جمادی الاولیٰ یا 3 جمادی الثانیہ کو بڑی مظلومیت کے عالم میں شہزادی کونین اس دنیا سے اپنے بابا کا مرثیہ پڑھ کے گئی ہے۔ وہ سیدہ جو نسب کے اعتبار سے رسول سے سب سے زیادہ نزدیک تھی، چونکہ بیٹی تھی، وہ بی بی جس کی عظمت کو جز خدا کے اور اس کے رسول کے اور ائمہ معصومین کے کسی نے نہیں سمجھا، وہ بی بی جس کے وجود سے آسمان امامت پر 11 ستارے چمکے، وہ باعظمت خاتون جو صداقت اسلام کو ثابت کرنے کے لیے جب میدان مباہلہ میں آئی تو نساءانہ کا مصداق کامل بن گئی۔ وہ باکردار خاتون جو چادر تطہیر میں مرکز تعارف بنی، وہ بی بی جو دنیا میں صفات الہی کا ایسا مظہر تھی کہ وہ رسول جس پر کائنات قربان ہو وہ 3 مرتبہ یہ کہہ کر قربان ہوا، فداہا ابوہا فداہا ابوہا فداہا۔ وہ خاتون جنت جس کے آخری فرزند کے ذریعے دین اسلام کا پرچم پوری کائنات میں لہرائے گا، تب جا کے یہ وعدہ الہی لیظہرہ علی الدین کلہ پورا ہوگا۔ وہ جنت جس میں جانے کی آرزو اولین اور آخرین کو ہے، اس کے بارے میں اہل سنت کے مورخین و محدثین و مفسرین کو لکھنا پڑا، اول شخص یدخل الجنہ فاطمہ، جنت میں جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ بی بی فاطمہ ہوگی۔ آپ کی عظمت کو کیا بیان کیا جائے، وہ باعظمت خاتون جس کا نام اللہ نے در جنت پر اس طریقے سے لکھا ہے، فاطمہ تو خیارۃ اللہ، باب جنت ہے، اس پہ جب ہم جائیں گے انشاءاللہ کہ جائیں گے، قطعاً جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ تو وہاں جا کے بھی ہم دیکھ لیں گے، اور یہ روایت بھی کہہ رہی ہے
کہ باب جنت پر بخط جلی لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ فاطمہ خیارت اللہ، فاطمہ اللہ کی چنی ہوئی ہے. فاطمہ اللہ کی چنی ہوئی ہے، یعنی کچھ وہ ہیں جن کو بندوں نے چنا، کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا. لہذا جن کو بندوں نے چنا ہے ان کا مقابلہ کبھی ان سے نہیں ہو سکتا جن کو اللہ نے چنا. صلوات پڑھے محمد. تو مکتوب علی باب الجنہ فاطمہ تو خیارت اللہ، باب جنت پر بخط جلی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ ان کی شان ہوا ہے. لیکن مردوں میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو چنا ہے، لیکن خواتین میں فقط 4 خاتونوں کو چنا ہے، اور ان 4 خاتونوں میں چنندہ خاتون کا نام ہے بی بی سیدہ. باب جنت میں لکھا ہوا. اچھا، ہمارے یہاں کی ایک رسم بھی ہے اور معاشرہ بھی ہے، اور تقریباً یہ معاشرہ جو ہے حقیقت میں ڈوبا ہوا بھی ہے کہ جس گھر کے دروازے پر جس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے وہ گھر اسی کا مانا جاتا ہے. ہمارا نام زرغام حیدر ہے، ہم جو ہے اپنے دروازے پہ کیا لکھتے ہیں؟ زرغام حیدر. آپ گئے ایڈریس معلوم کرنے کے لیے، دیکھا دروازے پہ لکھا ہوا ہے زرغام حیدر، سمجھ گئے کس کا گھر ہے؟ زرغام صاحب. محمد علی صاحب کا گھر نہیں ہے، حسن محمد صاحب کا گھر نہیں. کیوں؟ ابھی دروازے پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. جس کا نام دروازے پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ گھر اسی کا مانا جاتا ہے. در جنت پہ کس کا نام لکھا ہوا ہے؟ فاطمہ خیارت اللہ، بی بی سیدہ کا نام اللہ نے در جنت پہ لکھ کر دنیا کے اوپر واضح کر دیا. جنت وہی جائے گا جو سیدہ کا محب ہوگا. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. یقیناً بی بی کی عظمت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. آپ کا نام بھی دنیا میں نہیں رکھا گیا، آپ کا نام بھی عالم بالا میں رکھا گیا. اللہ نے آپ کا نام رکھا. حدیث معراج میں یہ بات منقول ہے کہ حضور پاک جب شب معراج جنت میں تشریف لے گئے تو جناب جبریل نے بطور ضیافت سیب جنت آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت نے کھانے کے لیے سیب کو 2 نیم کیا. جیسے 2 نیم کیا تو اس میں سے ایک نور نکلا. جب نور نکلا تو رسول نے جبریل سے سوال کیا، اتنے سیب ہم نے دنیا میں توڑے، آج تک کسی سیب سے نور نہیں نکلا، یہ نور کس کا ہے اور کیسا ہے؟ جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ نور اس بی بی کا ہے، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ مَنْصُورَةٌ وَفِي الْأَرْضِ فاطمہ، جس کا نام آسمان پہ منصورہ مدد شدہ ہے، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی گئی ہے، اور زمین پہ ان کا نام فاطمہ. نام کہاں طے ہوا؟ جنت کے اندر. اور وہ بھی جنت کے اندر بھی نہیں، اللہ نے جنت کے اندر رسول کو خبر دی جبریل کے ذریعے سے. اور بی بی سیدہ جب دنیا میں آئیں 20 جمادی الثانی اور بعثت کے 5ویں سال، تو اب یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب بی بی سیدہ اس دنیا میں تشریف لائی تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا. فانطلق علی لسان نبی فسماها فاطمہ، اور رسول کی زبان پہ یہ نام جاری کیا. حضور پاک اس نام کو جاری کیجئے، فاطمہ کہیے، تاکہ اس بچی کا نام فاطمہ پڑ جائے. اور جب رسول نے اس نام سیدہ کو اپنی زبان پہ جاری کیا اور بچی کو فاطمہ کے نام سے ملقب کیا اور مسمہ کیا، تو اب فرشتہ اس بچی کی طرف مخاطب ہوا اور ایک جملہ کہا، لقد
بتحقیق اللہ نے تم کو، یہ بچی کو مخاطب کر کے فرشتہ کہہ رہا ہے، بتحقیق اللہ نے تم کو فاطمہ کے بالعلم، علم کی ضرورت کو تم دنیا میں محسوس نہیں کرو گے، فاطمہ کے بالعلم فی المیثاق، روز میثاق ہی اے فاطمہ اللہ نے تمہیں دنیاوی علوم کے حصول سے دور رکھا، یعنی آپ کے پاس علم وحبی ہے، علم کسبی کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ اب 5 میں فرماتے ہیں واللہ لقد فتح اللہ بالعلم فی المیثاق، خدا کی قسم میری جدہ سیدہ کو اللہ نے روز میثاق ہی دنیاوی علوم کے حصول سے مستغنی و بے نیاز کر دیا۔ یہ ہے یعنی علم کا مخزن ہے زیتونتن عمل ورا برکاتہا، یہ وہ زیتون ہے جس سے 11 اماموں کے علوم کا زیت نکلا ہے۔ یہ خطابتی جملہ نہیں ہے، یہ زیتونتن جو سورہ نور کی آیت ہے جس میں بی بی سیدہ کو زیتونہ کہا گیا ہے، اس میں جو تب مفسرین نے لکھا کہ زیتون سے مراد بی بی سیدہ ہے، اور زیت سے مراد 11 اماموں کے علوم ہیں، یعنی 11 اماموں کے علوم بجوز حضرت علی اس کے ہیں جو آپ کی نسل سے ہیں، ینفجر منہا، اس کا انفجار ذات بی بی سیدہ سے ہوگا۔ بی بی سیدہ کوئی معمولی خواتین نہیں ہے، خواتین میں سے نہیں ہے، سیدہ نساء ہیں، صلوات علیہ محمد۔ تو علم میں بی بی سیدہ ہے، پر الوقت کم ہے اور میں بھی متوجہ ہوں اس بات کی طرف، تھوڑی دیر گفتگو علم میں بی بی سیدہ بھی کریں، کیونکہ 5ویں امام کیا کہتے ہیں واللہ لقد فاطمہ بالعلم فی المیثاق، خدا کی قسم میری جدہ فاطمہ کو اللہ نے علم سے مستغنی کر دیا تھا فی المیثاق، روز میثاق، یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد آپ کو نہ علوم دنیا حاصل کرنے کی ضرورت تھی، نہ علوم دین حاصل کرنے کی ضرورت تھی۔ اسی لیے سورہ نحل میں اللہ نے کہا، جو آیت ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اپنی جہالت پہ باقی مت رہو، سوال کرو، لیکن سوال بھی ہر کسوناکت سے، اہل ذکر، ان سے سوال کرو جو اہل ذکر ہیں، صاحبان علم ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں اس آیت کریمہ میں ذکر سے مراد 2 چیزیں ہیں، ایک ذکر سے مراد ذات پیغمبر ہیں، رسول مراد ہیں، دوسری مراد ذکر سے قرآن ہے، اور قرآن کو بھی ذکر کیا کہا گیا ہے، اور ذات پیغمبر، یعنی سوال کرو اہل ذکر سے، یعنی اہل بیت پیغمبر سے جو اہل قرآن ہیں، اور حقیقی معنی میں قرآن کریم کا علم انہی ضوابط مقدسہ میں سے، اور میں نے عرض کیا کس سے سوال کرنا ہے؟ اہل ذکر سے، اہل بیت پیغمبر سے، اور اہل بیت پیغمبر میں سب سے زیادہ نسب کے اعتبار سے رسول سے قریب کون ہے؟ بی بی سیدہ۔ سب سے پہلے اگر سوال ہم کو پیش آئے گا تو بی بی سیدہ کے دروازے پہ جانے کا علم ہے، اور یہی آیت برہان قاطع ہے علم وحبی بی بی فاطمہ۔ جب اللہ نے ان کو علم دیا ہے تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو، چونکہ اگر اہل ذکر کے پاس علم وحبی نہ ہوگا تو یہاں مقولہ فقہی سابق آئے گا کہ فاقد شے معطی شے نہیں ہوتا، جس کے پاس خود ہی کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا عطا کرے گا۔
چونکہ اللہ نے بی بی سیدہ کو روز میثاق علم دنیا و آخرت و شرائط دے دیا تھا، لہذا اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اہل بیت پیغمبر جن میں سب سے زیادہ نزدیک پیغمبر سے بی بی سیدہ، یقیناً اس در پہ سائل آتے تھے اپنے سوال لے کر، مادی سائل بھی آتے تھے، معنوی سائل بھی آتے تھے۔ مادی سائل یعنی روٹی کپڑا مکان مانگنے والے، سورہ العطا موجود ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے۔ مانگنے آیا، سوال کرنے آیا، سائل مسترد نہیں ہوا، انہوں نے کھلایا، خود بھوکے رہے اور کہہ بھی دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں نہ شکریہ چاہیے نہ اس کی کوئی جزا چاہیے، ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں۔ تو مادی سائل بی بی سیدہ کے دروازے پہ آتے تھے، ان کی حاجت پوری کی جاتی تھی۔ معنوی سائل بھی آتے تھے، راویان حدیث بھی آتے تھے، فقہ اسلامی پوچھنے والے بھی آتے تھے، جناب سلمان آتے تھے، جناب ابو ذر غفاری آتے تھے، جناب عمار آتے تھے، اسی طریقے سے جابر ابن عبداللہ انصاری آتے تھے، آپ سے علم حاصل کرتے تھے، روایتیں حاصل کرتے تھے۔ یہ حدیث کے ساتھ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ حدیث کے ساتھ کس سے منقول ہے؟ ان جابر، جناب جابر نے حدیث کے ساتھ کو نقل کیا، کس سے؟ ان رسول اللہ، ان امیر المومنین، ان الحسن، ان الحسن، کس سے نقل کیا؟ حدیث کے ساتھ کو ڈائریکٹ جناب جابر نے نہ رسول اسلام سے نقل کیا ہے، نہ حضرت علی سے نقل کیا ہے، نہ حسنین شریفین سے نقل کیا ہے، کس سے نقل کیا ہے؟ ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ جناب جابر نے ڈائریکٹ حدیث کے ساتھ کی روایت بی بی سیدہ سے کی ہے، یہ ہے علم بی بی سیدہ۔ مادی سائل بھی اس دروازے پہ آتے تھے، معنوی سائل بھی آتے تھے، کوئی بھی رد نہیں ہوتا تھا، چونکہ قرآن کا حکم تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور شہزادی اوبتی بھی نہیں تھی، بالخصوص اپنے زمانے کے جو خواتین صنف تھی اس کی آپ مرجع تھی۔ یہ مرجع آج والا نہیں، مرجع یعنی محل رجوع۔ خواتین کو جب کوئی بھی سوال کرنا ہوتا تھا بی بی سیدہ کے پاس آتی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ مردوں کو قانع کرنا آسان ہے بنسبت عورتوں کے، عورتوں کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا، لیکن چونکہ بی بی سیدہ خیرت اللہ تھی، اللہ کی چنی ہوئی تھی، اللہ نے ان کو چنا تھا، لہذا خواتین کے سوالوں کا جواب بھی دیتی تھی۔ کیسے کیسے خاتون اس دور میں تھی جو دور جاہلیت کو بھی دیکھے ہوئے تھی، اور اکثر خواتین کا حافظہ ضعیفی میں کمزور بھی ہو جاتا تھا، اس قسم کی خواتین تھی، ان کو بھی بی بی سیدہ قانع کرتی تھی، اخلاق رسول کا مظاہرہ کرتی تھی، علم رسول کو ظاہر کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ ایک بوڑھی خاتون بی بی سیدہ کے پاس ایک سوال لے کے آئی، وہ بھی کسی خاتون نے کہا تھا کہ بی بی سیدہ کے پاس جا رہی ہو تو یہ مسئلہ پوچھ لینا، آ کے مجھ کو بتا دیں۔ یہ بوڑھی خاتون بی بی سیدہ کے پاس آئی، آپ سے سوال کیا، سوال پہلے کر لیا، اس کے بعد کچھ باتیں کی اور گھر سے باہر نکلی تو جواب بھول گئی، جواب بھول گئی۔ سوچا بھائی اگر ہمارا ذاتی مسئلہ ہوتا تو ہم چپ ہو جاتے، چونکہ ابھی وہ خاتون مجھ سے پوچھے گی کہ بی بی نے اس مسئلے کا جواب کیا دیا، پھر گھر میں آئی بی بی سیدہ معذرت کے ساتھ وہ مسئلہ جو آپ نے بتایا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، دوبارہ بتا۔ بی بی نے دوبارہ بتایا، یہ خاتون پھر نکلی، تھوڑی دور گئی، پھر بھول گئی، پھر واپس آئی، پھر بی بی سیدہ سے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہتی ہوں، آپ کو زحمت دے رہی ہوں، ایک مرتبہ اور بتا۔
بی بی سیدہ نے پھر مسئلہ بتایا، پھر خاتون نے ذہن میں بٹالا، باہر نکلی، پھر بھول گئی۔ شہید ثانی منیت المرید میں لکھتے ہیں کہ 10 مرتبہ بی بی سیدہ نے اس کو مسئلہ بتایا اور 10 مرتبہ تقریباً یہ بھول گئی، اور آخری مرتبہ جب 10ویں مرتبہ آئی تو ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی شہزادی آپ برا نہ مانیے گا، بار بار میں آپ کو اذیت دے رہی ہوں، میں ایک کند ذہن خاتون ہوں، اور چونکہ یہ امانت داری ہے اور یہ امانت کے ساتھ مسئلے کو دوسری خاتون تک پہنچانا ہے، اس لیے بار بار زحمت دے رہی ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور کیجیے، ہم میں سے کوئی ہوتا بھائی 1 مرتبہ جواب دیتا، 2 مرتبہ دیتا، آخر میں غصہ ہو جاتا، بھائی مجھے اتنا ہی کام ہے کہ آدمی کے سوال کا میں جواب دیتا رہوں، یہ مزاج ہے۔ ایک استاد سے 2 مرتبہ کوئی چیز پوچھ لیجیے، بگڑ جاتا، ارے تھوڑی دیر پہلے تو ہم نے بتایا تھا، لیکن بی بی سیدہ ناراض نہیں ہو رہی، مسکرا کے 10ویں مرتبہ بھی آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم شرمندہ نہ۔ دیکھیے یہ جملہ جو بی بی سیدہ نے کہا، یہ علم سیدہ کے ساتھ اخلاق سیدہ کی عکاسی کر رہا ہے۔ بی بی سیدہ نے کہا اے خاتون تم شرمندہ نہ ہو، کہا کیوں نہ بی بی، 10ویں مرتبہ پوچھ رہی ہوں۔ بی بی نے مسکرا کے کہا سن، یہ جو تو سوال کر رہی ہے، سوال کر کے تو میرے اوپر احسان کر دے، میں جواب دے کے تیرے اوپر احسان نہیں کر رہی ہوں۔ ایک بار تو خاتون گھبرا کے کہتی ہے بی بی سیدہ یہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ جواب دے کے احسان نہیں کر رہی ہیں، میں سوال کر کے احسان کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا خاتون سن، جتنی مرتبہ میں تیرے سوالوں کا جواب دیتی ہوں اللہ جنت میں میرے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ تو یہ روایت ہم کو درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی کند ذہن شاگرد ہے یا بچہ ہے، اسے ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، بلکہ بہت ہی تحمل کے ساتھ اخلاق پیغمبر کے انداز میں علم پیغمبر اس تک منتقل ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو روایتیں کہتی ہیں، کسی سائل کے سوال کو پورا کرنا، خواہ مادی ہو یا مانوی ہو، اس کا ثواب 70 حج، 70 عمرے، نماز شب اور 1 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ لہذا ضرور یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو در بدر بھٹکو نہیں، اہل ذکر سے سوال کرو، وہ بتائیں گے۔ اور حقیقت ہے عزیزو، بی بی سیدہ کا علم وہ ہے جہاں بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے چھوڑیے سارے صحابی سوال کا جواب نہیں دے پاتے تھے، وہاں مرد حضرات بھی بی بی سیدہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور مشہور روایت ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے، انس سے روایت ہے کہ ہم رسول اسلام کی بز میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک نے ہم اصحاب سے کہا ما خیر للنساء، میرے صحابیوں یہ بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ اہم سوال۔ اگر آج کی اس ماڈرن زمانے میں آپ جو ہے لوگوں سے سوال کیجئے کہ عورتوں کے لیے بہتر چیز کیا ہے، کوئی کہے گا مولانا بہتر چیز یہ ہے کہ ہم خواتین کا ہاتھ پکڑ کے گلیوں میں گھومیں، عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ بن سنور کے پارکوں میں ٹہلیں، یہی ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب مرد کو گھر سے نکلنا ہو اس سے پہلے ہی نکل جائیں، اور مرد کے آنے کے بعد گھر میں آئیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہی ہوا، لوگ یہی جواب دیں گے، مشہور ہے نا۔ ایک صاحب اپنی بیوی کو روڈ پہ مار رہے تھے، کہاں مار رہے تھے؟ روڈ۔ کسی نے کہا بھیا یہ آپ کے گھر کی عزت ہے، مارنا ہی ہے تو گھر میں ماریے لے جا کے۔ تو انہوں نے سر جھکا کے کہا میاں گھر پر ملتی ہی کہاں ہے؟ تو یہ ہے ہمارا معاشرہ۔ ما خیر للنساء، رسول نے سوال کیا میرا صاحب بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟
ان اصحاب کے درمیان، ان زمینی ستاروں کے درمیان قمر امامت بھی بیٹھا ہوا تھا. علی اٹھے وہاں سے، گھر پہ آئے، بی بی سیدہ کو سلام کیا، کہا آپ کے والد ماجد نے ایک سوال کیا ہے مردوں سے. کیا سوال ہے ابو الحسن؟ کہا سوال یہ ہے ما خیر للنساء، آپ بتائیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سیدہ نے کہا ابو الحسن جا کے بابا سے کہہ دو خیر لہن اللہ یرین الرجال ولا یرونہن. جا کے بابا سے کہہ دیجئے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھے. علی نے جواب دیا، بس جو پیغمبر میں آئے دیکھا اسی طریقے سے اصحاب پہ سکوت طاری ہے. ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں اس سوال کا جواب بتاؤں؟ بتاؤ یا علی. کہا یا رسول اللہ اس سوال کا جواب یہ ہے جو آپ نے فرمایا ما خیر للنساء، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھے. جواب ایک دم معقول تھا، ایک دم فٹ تھا، لیکن رسول خوش نہیں ہوئے. یہ جواب علی نے دے دیا نا. رسول نے ایک سوال کیا، یا علی یہ جواب کہاں سے لائے ہو؟ توجہ کرو، جواب تو صحیح ہے لیکن یہ جواب لائے کہاں سے؟ غور کیجیے. ہمارے یہاں معاشرے میں جو بزرگان علماء گزرے ہیں، یہ بات شاید کہیں میں نے نقل کی تھی چند سال قبل، اور میں تقریباً مظفر نگر اور محمد سعادات بلکہ مغربی یوپی میں 4-5 سال تک تدریس کے فرائض کو انجام دیتا رہا، اور بزرگان علماء سے میری ملاقات رہی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے کچھ خصوصی سوالات ہیں، خصوصی، اور جن کے جواب کو یا وہ جانتے ہیں یا ان کی اولادیں جانتی ہیں، وہ جواب بھی کسی سے بتاتے نہیں. اور ایسا سوال کہ بڑے بڑے اماموں کی پگڑی کھل جائے مگر جواب نہیں ہو پائے گا. یہ قسم کی بجھولیاں ہیں ان کی. کہنے بس بہت بڑے علماء ہیں، وہ نہیں، ہم جانتے ہیں کوئی 2 سال نجف میں رہا ہے، کوئی 4 سال رہا ہے، لیکن جواب ان کے ایسے ہوتے تھے اور سوالات ان کے ایسے ہوتے تھے کہ جن سوالوں کے جوابوں کو جز ان کے اور ان کی اولاد کے کوئی نہیں جانتا، اسی میں پھنسا لیتے تھے. اچھا خاصا قم سے پڑھا لکھا ہوا انسان گیا، ایک سوال کر لیا. تو ایک جگہ ہم گئے تو انہوں نے سوال کیا، مولانا بتائیے مار مینا بھون کا کون سا صیغہ ہے؟ پٹکتے رہیے سر، مار مینا بھون کا. 30 سال جو ہے قم میں رہے، کیا فائدہ ہوا؟ سر جھکائے بیٹھے اس میں، البتہ جواب دے کے دماغ لگا کے مار مینا بھون کا. لیکن جو ہمارے ساتھ افراد تھے بھی علماء تھے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے بہت عجیب و غریب سوال ہے جو وہ جانتے اس کا جواب مار مینا بھون کا کون سا صیغہ ہے، یا خود یہ عالم دین جانتے یا ان کی اولادیں جانتے. ایک صاحب بزرگان علماء میں سے تھے، وہ پوچھتے تھے صاحب بتائیے حکم شرعی کی تعریف کیا ہے؟ حکم شرعی کی تعریف ایسی ہے جیسے گونگے کو آم کھلا دیجئے، اس سے پوچھئے مزہ کیا ہے، تو گونگا محسوس کرے گا لیکن بتا نہیں پائے گا. حکم شرعی کی تعریف ہم لوگوں کے لیے ایسی ہے، محسوس کر رہے ہیں. یہ لفظ میں کہنا اس کی کئی شہید صدر کا احسان ہے کہ انہوں نے جو ہے ابتدائی میں حلقات میں حکم شرعی کی تعریف لکھ دی. ورنہ ڈھونڈتے رہیے، رسائل ڈھونڈیے، کفایہ ڈھونڈیے، حکم شرعی کی تعریف ملنے والی. ایک صاحب تھے عالم دین بڑے تھے، ان سے ملنے گئے، تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھے. صاحب کتنے دن پڑھ کے آئے ایران میں، یہ بتائیے. لے لیا لولی نے جب لگڑے کی ٹانگ، بتائیے کون سا صیغہ ہے؟ بولیے سر، تو بتائیے، تھوڑا دماغ استعمال آپ بھی کریں، جواب دے سکتا ہے. لیکن انہوں نے اس طریقے سے الجھایا. مولانا بتائیے لے لیا لولی نے جب لگڑے کی ٹانگ، کون سا صیغہ؟ بولتے رہیے سر. جب جانتے ہیں اس کا جواب یا میں جانتا ہوں یا میری اولاد، تیسرا کوئی بتا ہی نہیں سکتا، چونکہ بجھاؤ بھی ہے ایک قسم. تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اس سوال کا جواب یہ ہے
عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ یرین الرجال ولا یرونہن، وہ نہ نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھے. تو حضور نے کہا یا علی یہ جواب لائے کہاں سے؟ علی نے کہا یا رسول اللہ اس جواب کو آپ کی بیٹی سیدہ نے دیا ہے. رسول نے مسکرا کہا کیوں نہ ہوتا، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، جو علم میرے پاس ہے وہی سیدہ کے پاس ہے. صلوات پڑھے گا محمد. ایک اور صلوات پڑھے گا محمد. بس وقت نماز کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس موضوع کی وضاحت ہوگی. تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی بی بی سیدہ کے پاس آئے، سوال کیا بہترین چیز کیا ہے عورتوں کے لیے، آپ نے جواب دیا. تب حضرت علی نے آ کر رسول السلام کو بتایا اور رسول بھی سمجھ گئے کہ یہ جواب جو ہے علی نے نہیں دیا، جو اٹھ کے گئے تھے نظروں کے سامنے سے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، دیکھیے حضرت علی وہ ہیں جن کے علم میں شبہ نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوتے ہی توریت و زبور و انجیل و قرآن کی تلاوت کرے، کیا اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے؟ جس کے بارے میں رسول نے کہا ہو انا مدینۃ العلم والی البابوا، جس کے بارے میں رسول نے کہا ہو یا علی انک تسمع ما اسمع وترى ما ارى، کیا وہ علی جواب نہیں دے سکتے؟ علی جواب دے سکتے. لیکن جواب کا نہ دینا دو وجہوں سے ہوتا ہے. کبھی جہالت کی وجہ سے انسان جواب نہیں دے پاتا ہے، اور کبھی مصلحت کی وجہ سے جواب نہیں دیتا. پہلا مدعا منتفی ہے کہ علی نے جہالت کی وجہ سے، یعنی علی نہیں جانتے تھے اس لیے جواب نہیں دیا. اصل دوسرا مدعا، دوسرا دعویٰ ہمارا مصلحت نہیں دی علی سوال کا جواب دیتے. کیوں؟ اگر علی کہہ دیتے کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ نہ نامحرم مردوں کو دیکھے اور نہ نامحرم مرد ان کو دیکھے، تو آج کی ماڈرن خواتین یہ کہتی بھیا مرد تو چاہتے یہی ہیں کہ عورتیں پابندیاں جھیلتی رہیں، حصار میں رہیں، پریشانیاں جھیلتی رہیں، پردہ کرتی رہے. عورتوں کا یہ مدعا ہماری طرف آتا ہے کہ مرد کی خواہش یہ ہے، مرد یہ چاہتا ہے. لہذا علی نے اس سوال کا جواب خاتون جنت سے دلوایا، عورتوں کی سردار سے دلوا کے بتا دیا کہ تمام خواتین جان لے پردہ رحمت الہی ہے، زحمت نہیں. ایک اور صلوات پڑھیں. تو ابھی تو بی بی سیدہ نے جو جواب دیا تھا، وہ جواب آپ کا صرف زبانی نہیں تھا، آپ اس پر عمل بھی کرتی تھی. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. سب کیا ہے؟ اللہ کو بہت زیادہ غضبناک کرنے والی چیز یہ ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ کہو جو کرتے نہیں. ابن ام مکتوم مشہور نام، رسول نابینا صحابی، رسول ان کے ساتھ در سیدہ پہ درب الباب کیا. آواز آئی کہو بیٹی تمہارا بابا، بابا آپ کا گھر ہے تشریف لے آئیے. بیٹی میں تنہا نہیں، میرے ساتھ ایک نابینا صحابی. سیدہ خاموش. پھر رسول نے درب الباب کی. پھر آواز آئی کہو، کہا بیٹی تمہارا بابا، بابا آپ کا گھر ہے آ جائیں. کہا تنہا نہیں، میرے ساتھ نابینا صحابی ابن ام مکتوم. پھر سجدہ خاموش. تیسری مرتبہ پھر تک الباب رسول لے گیا. پھر آواز آئی کہو، کہا بیٹی تیرا بابا، بابا آ جائیے آپ کا گھر ہے. کہا بیٹی میں تنہا نہیں، میرے ساتھ نابینا صحابی ہے. تو تیسری مرتبہ سیدہ نے کیا کہا، بابا آپ کو تو معلوم ہے نا
کہ آپ کی بیٹی سیدہ کے پاس ایسی چادر ہے کہ میں سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتا ہے، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ بیٹی یہ نابینا ہے۔ اندر سے آواز، بابا یہ نابینا ہے، میں تو بینا ہوں۔ اللہ یرین الرجال ولا یرون، یہ ہے بی بی کا پردہ، یہ ہے احتیاط، یہ ہے احکام شریعت کو پیادہ کرنا۔ لیکن بعد رسول اس دروازے کی بے حرمتی کیسے کی؟ آگ اور لکڑیاں اس دروازے پہ جمع کی گئی، آواز دی گئی، سیدہ ابو حسن کو گھر سے باہر نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ بی بی پشت در پہ آ کے کہتی ہے، کیا تم اس دروازے میں آگ لگا دو گے جس گھر میں رسول اللہ کی چھوٹی چھوٹی امانتیں ہیں، حسن ہے، حسین ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے؟ ادھر سے آواز آئی، وَإِن كَانَ، اگرچہ حسن حسین ہی کیوں نہ۔ یہ کہتے کہتے اشقیاء نے دروازے میں آگ لگا دی۔ تاریخ کہتی ہے جلتا ہوا دروازہ بی بی سیدہ کے پہلو پہ گرایا گیا۔ بی بی در و دیوار کے درمیان پس کے آواز دیتی ہے، یا عصمتو حسینی، عصمہ دوڑو میرا محسن شہید ہو گیا، عصمہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ بعض اہل مقتل نے لکھا سیدہ زمین پہ گر چکی تھی، دروازہ سیدہ کے اوپر پڑا ہوا تھا، فرافاسہا، جو ملعون گھر کے اندر گھس رہے تھے وہ دروازے پہ پیر رکھتے ہوئے گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے سیدہ کچل گئی۔ اور عرض کروں، میخ تر بی بی کے سینے میں تر آئی۔ آیت اللہ کمپانی فرماتے ہیں، لست ادری خبر المسمار سل صدرہا خزینۃ الاسرار۔ آیت اللہ کمپانی کہتے ہیں، مجھے کیا معلوم یہ روایت جو کیلوں والی ہے کیا ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کی وضاحت کروں۔ وضاحت چاہتے ہو؟ سل صدرہا خزینۃ الاسرار، جا کے سیدہ کے اس سینے سے پوچھو جو خزینۃ الاسرار ہے۔ کتنی صابرہ تھی بی بی، پسلیاں ٹوٹ گئی مگر علی کو بھی نہ بتایا۔ بعد شہادت سیدہ جب علی سیدہ کی نعش مبارک پہ آئے، دیکھا وصیت نامہ رکھا ہوا ہے۔ وصیت نامے کو علی نے اٹھایا، اس میں پڑھا، یا علی سیدہ گواہی دیتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میرے بابا رسول اسلام رحمت للعالمین ہے، جنت حق ہے، نار حق ہے۔ پھر وصیت جو علی کو کی سیدہ نے، یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل وصلی علی وادفنی۔ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی رات کی تاریکی میں مجھے قنوت دینا، یا علی رات کی تاریکی میں مجھ پہ نماز پڑھنا، یا علی رات کی تاریکی میں مجھے دفن کرنا۔ عزادارو صاحبان اولاد ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بی بی کیسی ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں چونکہ سیدہ نہیں چاہتی تھی علی کو یہ معلوم ہو کہ میری 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ یہی ہوا عزادارو، رات کی تاریکی میں جب علی سیدہ کو غسل دے رہے تھے، غسل دیتے دیتے اس جگہ پہ ہاتھ پڑا جہاں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی، علی کی چیخ نکل گئی۔ اسماء آئی، فاتح خیبر، کیا بات ہے، بی بی ہی پر کیا عرض کروں، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن مرتے دم تک سیدہ نے مجھ سے نہیں بتایا۔ حضرت 2 جملے سن لیجیے، وقت اذان قریب ہے۔ آل محمد کی 2 شہزادیاں وہ ہیں جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں،
ایک کی عمر 18 سال ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے۔ سیدہ کی پسلیاں در و دیوار کے درمیان پسنے کی وجہ سے ٹوٹی، لیکن جانتے ہیں سکینہ کی پسلیاں کیسے ٹوٹی ہے؟ بعد شہادت امام حسین 11ویں محرم کو شبل ملعون نے اس بچی کو اونٹ کی برہنہ پشت پہ منہ کے بل ڈال کے رسی سے کس کے باندھ دیا تھا۔ جب اونٹ چلتا تھا تو سکینہ چیخ مار کے رو کے کہتی تھی، اے پھوپھی زینب میرا سینہ چھجنی ہو رہا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ راز کب کھلا؟ جب سیدہ کو علی نے غسل دیا۔ سکینہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، یہ راز بھی کب کھلا؟ جب زندان شام میں غسالہ آئی، اس نے چاہا غسل دینے کے لیے سکینہ کا کرتا اتارے۔ عجیب منظر تھا عزادارو، کرتا نہ اتر سکا۔ غسالہ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی طرف مخاطب ہوئی، کہا شہزادی زینب میں غسالہ ہوں، میرا کام ہے لاشوں کو غسل دینا، میں نے بہت سی لاشوں کو غسل دیا ہے، لیکن اتنی کم سنی میں اتنی زخمی لاش میں نے نہیں دیکھی۔ شہزادی اتنا بتا دیجئے بچی کس مرض میں مبتلا تھی؟ بس عزادارو، زینب نے کلیجہ تھام لیا، غسالہ میری بچی کسی مرض میں مبتلا نہیں تھی، بلکہ بھیا حسین کی شہادت کے بعد میری بچی کو 11ویں محرم کو اونٹ کی برہنہ پشت پہ منہ کے بل ڈال کے رسی سے کس کے باندھ دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا جو ہم میں مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ خدایا جو بانیان مجلس ہے اور جن کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے، منعقد کی گئی ہے، ان سب کی مغفرت فرما۔ خدایا ہم سب کو معرفت سیدہ کی توفیق عطا فرما۔ خدایا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ کے ذریعے سے ہماری مدد فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔